اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، حق کی راہ کی جو رکاوٹیں ہیں ان پہ ہماری گفتگو جاری تھی کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کرتا اور اپنی آخرت کو، ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن نے درج کیا ہے اس میں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ پچھلا جمعہ چونکہ 22 جمادی الثانی قریب تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ پہ مختصراً میں نے روشنی ڈالی تھی اور یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ سچ کے راستے میں ثابت قدم رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ آج یہ 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہی ہمارا موضوع جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے تھا۔ تو ارشاد ہوا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر لوگ تھے، متکبر سردار تھے، انہوں نے کہا ہے شعیب ہم تمہیں والذین آمنوا معک، اور وہ لوگ جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، جو تیرے ساتھی ہیں، ایمان والے ہیں، تجھے بھی اور تیرے ساتھیوں کو بھی، یعنی صاحب ایمان لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں انہوں نے دیں حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے جب یہ بات شروع کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ بس اتنا سا آپ نے حوالہ یاد رکھنا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ شعیب علیہ السلام ہیں کون، اور 8 سال ان کے گھر موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی تھی۔ وہ 20ویں پارے میں پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وہ تفصیلاً، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اور ان کو خطیب انبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی خطابت کے شاہکار تھے، دلائل کے شاہکار تھے۔ تو ان کی قوم کے سردار ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نستکبروا من قومہ، یعنی جو تکبر کرنے والے تھے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اے شعیب ہم تجھے بھی اور تیرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان سب کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ یعنی 2 چیزیں ہیں، یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے یا پھر یہ ہے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی یہ بات ارشاد فرمائی، جہاں فرمایا نا کہ یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔
بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ انہوں نے فلسطین میں تمہیں مارنا ہو تو یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو جائیں گے، ہندو بھی اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سارے کفار تمہیں مارنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرما دیا ہے کہ یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا دین نہیں اپنا لیتے۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ تم ان کی کو چاپلوسی کر کے، ان کی خوشامدیں کر کے ان کو راضی کر لو گے۔ وہ تم سے کب راضی ہوں گے؟ جب تم محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ کر ان کے دین میں چلے جاؤ گے، پھر وہ راضی ہوں گے۔ یہاں بھی وہی جملہ ہے، او لتعودن فی ملتنا، تمہارے اوپر یہ ظلم و ستم جاری رہے گا، یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا تمہیں ہم نکال دیں گے۔ تو یہ شروع سے ہی یہ جو باطل طاقتیں ہیں نا، ان کی ڈیمانڈ یہی رہی ہے کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں آ جاؤ۔ چونکہ یہاں لفظ ہے لتعودن، یعنی واپس پلٹ آؤ۔ یہاں پہ ہمارے کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ ظاہر ہے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہ دیکھیے جی یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ بھی انہی کے دین پہ تھے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پلٹ آؤ، یعنی جملہ ہے نا کہ پلٹ آؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ شعیب علیہ السلام اور دوسرے جو لوگ تھے وہ بھی پہلے ویسے ہی تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ جو ظاہر ہے شعیب علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے وہ تو پہلے انہی کے دین پہ تھے نا، جیسے مکے کے کافر پہلے سارے ہی بت پرست تھے، وہ تو حضور کے کہنے پہ ایمان لائے نا۔ اگر ان کو کوئی کہے کہ تم واپس اپنے دین میں آ جاؤ تو یہ تو بات بنتی ہے نا کہ پہلے تم ہمارے ہی دین پہ تھے یار، تم بھی بت پرست تھے، اب تجھے کیا ہو گیا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل نکلے۔ تو یہاں پہ لتعودن کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جو شعیب علیہ السلام پہ ایمان لائے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ واپس ہمارے ساتھ آ جاؤ اور شعیب کا ساتھ چھوڑ دو۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے یہ چھوٹا سا جملہ آخر میں کہا، آپ نے فرمایا اگر ہم تمہارے دین کو پسند نہیں کرتے تو پھر بھی تمہارے دین میں آ جائیں۔ پسند جب ہمیں یہ بت پرستی، یہ اللہ کی مخالفت اچھی نہیں لگتی تو ہم کیسے تمہاری طرح کے ہو جائیں؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر تمہاری طرح کے ہو جائیں۔ قال اولو کنا کارہین، ہم کراہت کرتے ہیں، ہم ناپسند کرتے ہیں، ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے اس بات کو، تو پھر بھی ہم تمہارے طرح کے ہو جائیں۔ اور اگلا جملہ پھر فرمایا قد افترینا علی اللہ کذبا، افترا کہتے ہیں بہتان کو۔ قد افترینا علی اللہ، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنے اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ علی اللہ کذبا، کیا ہم اپنے خدا کو جھٹلا رہے ہیں کہ تم صحیح ہو اس لیے ہم تمہاری طرف آ جائیں اور ہمارے اللہ کا جو دین ہے اس کو جھٹلائیں؟ قد جو ہے نا یہ تحقیق کے لیے، بے شک کے لیے، یعنی ہم اپنے اللہ پہ بہتان اور جھوٹ باندھیں پھر ہی تمہارے ساتھ جائیں نا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے اللہ، یعنی اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ تم ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دو گے؟ ذرا اب اسی سورہ کو دیکھیے، اسی ان آیات کو دیکھ کر پھر وہ جو صحابہ کرام کے لیے قرآن کریم میں وہ آیت آئی، سجننا فی بیوتکم
ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ یعنی یہ ہر دور کے اللہ کے دشمن یہی کرتے رہے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو پھر اللہ پر بہتان باندھنے والی بات ہے، ہم اپنے اللہ کو جھٹلائیں پھر ہی تمہارے ساتھ جائیں نا۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں، بعد اذ نجان اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس برائی سے نجات دے دی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں اس کفر اور شرک سے نجات دے دی ہے، اس نجات کے بعد ہم پھر اس گند میں پڑ جائیں۔ اب یہ ساری گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ جب دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہیں گھروں سے نکال دیں گے، اس دھمکی کا جواب ہے یہ۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ ان کو خطیب انبیاء اس لیے کہ دلائل دیکھیں ان کے۔ کیا بات! وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہم ہرگز تمہارے دین کو قبول نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ الا ان یشاء اللہ ربنا، یہ تو تب بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے، ہمارا رب چاہے تو پھر ہی ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہے ممکن۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم جو ہے وہ وسیع ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے ساری کائنات کو۔ علی اللہ توکلنا، اور ہم نے بھروسہ بھی اپنے اللہ پر کیا ہے۔ یہ دھمکیاں ہمیں مت لگاؤ کہ تمہیں گھروں سے نکال دیں گے، تمہاری جائیدادوں پہ قبضے کر لیں گے، تمہارا نقصان کریں گے۔ جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے وہ ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب، یہ جو جملہ ہے نا علی اللہ توکلنا، یہاں یہ بھی مصیبت ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی پتہ نہیں یہ چیز کہاں سے آ گئی ہے کہ ہم سستی کو، کاہلی کو، کام چوری کو توکل کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہی ہے، اور اسی تے جی اللہ دے، یعنی کرنا کچھ نہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرنا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بھی رواج ہے نا کہ ہم لوگوں کو ہاتھ دکھاتے پھرتے ہیں، ہماری قسمت دیکھو، ہمارا مقدر دیکھو، ہاتھوں کو دیکھ کے شاید ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندہ کسی کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اس کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا، یہ ایمان کی بنیاد ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اپنے مقدر پر وہ خیر ہے یا شر ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ تو جب آپ کسی کو اپنی قسمت دکھاتے پھرتے ہیں نا، تو کیا آپ کو اپنے رب پہ یقین نہیں ہے کہ اس نے تمہارا مقدر کیسا بنایا ہے؟ لوگ تمہارا مقدر بنائیں گے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا بھی تھا، میں نے کہا، وہ ایسے ہی کام کرتا تھا، میں نے اسے پوچھا کہ مثلا تو ہاتھ دیکھ کے اگر کسی کو بتا دے گا کہ تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، یا تیرا رزق چھینا جانے والا ہے، یا تجھے رزق زیادہ ملنے والا ہے،
یا تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے، ٹھیک ہے تو بتا دیتا ہے، فرض کریں تو یہ بتا دیتا ہے کہ تیرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تو تیرے بتانے سے وہ مصیبت رک جائے گی؟ اے نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، تو میں نے پھر تیرے بتانے کا کیا فائدہ؟ مثلا اگر تیرے بتانے سے وہ عمل رک نہیں سکتا تو کیوں لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہو؟ ویسے بھی ہمارے چونکہ بڑے جو بر اعظم ہیں نا، یورپ ہے، امریکہ ہے، افریقہ ہے اور ایشیا ہے، ہمارے ایشیا کے متعلق یہ جو ممالک ہیں نا ہمارے، ان کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پیچھے اس لیے رہ گئے۔ محققین نے بڑی تحقیق کی ہے کہ یورپ کی آبادی بہت کم ہے، ایشیا کی آبادی اس وقت بھی سب سے زیادہ ہے، یہ 5 ارب کے قریب ہے ایشیا کی آبادی، 8 ٹوٹل ہے 7 بر اعظموں کی۔ تو یہ لوگ پیچھے کیوں رہ گئے امریکہ سے، یورپ سے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محنت پہ یقین نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں ہاتھ کی لکیروں سے قسمتیں بدلیں گی، اور یورپ والے کہتے ہیں محنت سے قسمت بدلے گی۔ وہ اپنی اولادوں کو محنت پہ لگاتے ہیں، یہ ہاتھوں کی لکیروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تحقیق ہوئی ہے۔ یہ کسی تعویذ کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں، کہیں کو توید لائیں گے تو پیسے آ جان گے، کسی کو دم کراویں گے تو پیسے آ جان گے۔ تو انہی چکروں میں یہ اپنی حلال کی کمائی بھی جو ہے نا یہ ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں، بجائے اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے وہ ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں قسمت بتانے والے، بس ان کے ہاں یہ اپنا بیڑا گرک کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمارے ایشیا کی پیچھے رہنے والی ہے نا، یہ میں اپنے بچوں کو خطاب کر رہا ہوں، اصل میں نوجوانوں کو، وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں جب وہاں سائنسی اور علمی انقلاب آ رہا تھا، ہمارے ہاں پیسہ کہاں خرچ ہو رہا تھا اور یورپ میں کہاں خرچ ہو رہا تھا؟ ہمارے ہاں پیسہ خرچ ہو رہا تھا مقبروں پہ، ہم تاج محل بنا رہے تھے، ہم لال قلعہ بنا رہے تھے، ہمارے پیسے مقبروں پہ، درباروں پہ خرچ ہو رہے تھے، اور ان کے پیسے یونیورسٹیوں پہ خرچ ہو رہے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک ہمارا نقصان ہوا ہے۔ یعنی جس دور میں یورپ نے ترقی کی ہے، ہمارا پیسہ خرچ کہاں ہو رہا تھا؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی سوچ انفرادی نہیں تھی، وہ اپنی قوم کے لیے سوچتے تھے، اور یہ ہمیشہ اپنی ذات کے لیے سوچتے تھے۔ تو یہ 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں اس ایشیا کے پیچھے رہنے کی۔ حالانکہ آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے اعتبار سے، جو وسائل یہاں اللہ نے دیے ہیں، پانی دیا ہے، زرخیز زمینیں دی ہیں، یہ سب کچھ ایشیا میں ہے۔ یورپ میں تو یہ 4 موسم بھی نہیں ہیں، وہاں زرخیز زمینیں بھی نہیں ہیں، وہ را مٹیریل یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں اپنے بچوں کو، شاہ جہان اورنگزیب کا یہ باپ تھا، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، تو اس نے ظاہر ہے یہاں تو وہ حکیموں کے علاج تھے، اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے، اور انگریزوں نے 90 سال حکومت کی۔ یہ جب بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے اتارا اور پھر قبضہ کیا، بر صغیر کے یہ جو بادشاہ تھے، انہوں نے ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تجارت کریں گے، افریقہ سے کریں گے، چائنا سے کریں گے، رشیا سے کریں گے، لیکن ہم انگریزوں کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تجارت کے بہانے آتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ بہت پہلے موجود تھی۔ اب شاہ جہان کی بیٹی بیمار ہوئی تو اس کا علاج یہاں ممکن نہیں تھا،
کسی نے کہا کہ ایک انگریز ڈاکٹر ہے، اس سے رابطہ کرو، وہ علاج کرے گا۔ بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی کہ منہ مانگا انعام دیں گے۔ اس نے کہا اگر میری بیٹی کو شفا مل گئی تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب اس ڈاکٹر نے اس کی بیٹی کا علاج کیا، اورنگزیب کی بہن کا۔ وہ جب شفا یاب ہوئی تو ایسے ہی دربار لگا اور شاہ جہاں نے کہا کہ مانگو بھائی، کیا مانگنا ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے پتہ کیا مانگا تھا؟ ہمارے بچوں سے ہماری تاریخ چھین لی گئی ہے نا۔ اس ڈاکٹر نے کہا تھا میرے ملک کو تجارت کی اجازت دی جائے۔ اس نے اپنے لیے کوئی سونا چاندی نہیں مانگا تھا، درم و دینار نہیں مانگے تھے۔ یہاں کا کوئی ڈاکٹر ہوتا تو وہ کہتا کہ ہمیں انگلینڈ میں کوئی اتنے پیسے دے دو، اتنے پاؤنڈ دے دو، ہمارے لیے اتنی کوٹھیاں۔ یعنی اس نے اگر کام کیا تو اپنی قوم کے لیے کیا۔ اور پھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت ملی، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتے میں آئی، اور پھر یہاں سے انہوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کیا۔ یعنی یہ جو کچھ ہوا ہے ایک ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ تو 2 نمبر دوائیاں دیتا ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ یہ قوم آگے بڑھے گی جن کی سوچ اتنی پست ہے کہ اگر میرے ہی ارد گرد کے اپنے لوگ ہیں نا، ان کے بچے مرتے ہیں تو مرے، میرا کچھ بن جائے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ یورپ نے یہ جو غلبہ حاصل کیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، ایک تو وہ اپنا پیسہ علم پر خرچ کرتے تھے، وہ عمارتوں پہ اتنے پیسے خرچ نہیں کرتے تھے جتنا یونیورسٹیوں پہ، علمی اداروں پہ، تحقیقی اداروں پہ کرتے تھے۔ اور دوسرا ان کی سوچ کبھی انفرادی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی قوم کے لیے سوچتے تھے، اپنی قوم کی بہتری کے لیے سوچتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں سے چھین لی گئی ہیں۔ توکل کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں تمہیں دی ہیں ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ گھر میں نہیں بیٹھے رہنا کہ کسی تعویذ کے ساتھ دولت آ جائے گی۔ وہ بٹویاں میں تعویذ رکھے نا، میں تو حیران ہوتا ہوں، ایک بندہ صبح اٹھ کے محنت کرتا ہے، ایک بٹوے میں تعویذ رکھتا ہے، دولت آ جائے گی۔ ان دونوں کا کیا مقابلہ ہے؟ اللہ وہ محنت والے کو دیکھے یا اس سست کو دیکھے؟ سست ہی جاہل ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر تو سستی کا تصور ہی نہیں۔ اللہ نے جتنی آپ کو صلاحیتیں دی ہیں وہ ساری استعمال کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، پوری تگ و دو کرنی ہے، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ پھر کالیاں نہیں پہنا کہ ہن میں محنت کیتی ہے تے مینوں نتیجہ بھی فوری ملے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، تجھے فوری نتیجہ دے، کچھ دیر کے بعد دے، وہ قیامت والے دن دے، اللہ جب بہتر سمجھتا ہے تجھے نتیجہ دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ اب یہ اللہ توکلنا کا جملہ شعیب علیہ السلام نے کب کہا ہے؟ جب اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کی ہیں، اور اب آخری موقع آیا ہے کہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، ظلم کریں گے، تمہاری جائیداد چھین لیں گے۔ اب اس کوشش کے آخر میں کہا ہمارا توکل تو اللہ پہ ہے، ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، ہم نے یہ جو کوشش کی ہے کوئی فوری رزلٹ کے لیے تو نہیں کی۔ اور پھر یہ آگے دعا ہے کہ مولا اب تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔
یہ نبیوں کے طریقے آپ کو اس لیے بتائے گئے. اور اس توکل میں ایک اور چیز بھی ہے. ایک تو میں وہ گھڑی بھی کی طرف دیکھتا ہوں، وقت کم. دوسری یہ ہے کہ جس چیز کی تمہیں استطاعت نہیں ہے اس کی کوشش ہی نہیں کرنی. توکل میں دونوں چیزیں ہیں. جس چیز کی اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے اس میں کوشش کرنی ہے، اور جس کی استطاعت نہیں دی اس میں کوشش ہی نہیں کرنی. اسی کو خودکشی کہتے ہیں. میں نے ایک موقع پہ آپ کو بتایا تھا، جب یہ ذی الحج کا مہینہ تھا، مثال سے چونکہ بات جلدی سمجھ آتی، زیادہ لوگوں کو تو یاد ہوگی، میں بتاؤں گا. تو ایک صاحب استطاعت آدمی ہے، اس پہ قربانی واجب ہے، تو وہ اپنے لیے ایک بکرا خریدتا ہے. ظاہر ہے واجب ہے، قربانی اس نے دینی ہے. ایک اس کا ہمسایہ غریب آدمی ہے جس پہ قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ اس کی دیکھا دیکھی بکرا خرید لیتا ہے. اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اور وہ بھی بکرا خرید لیتا ہے. اب دونوں کے بکرے چوری ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. اب عید کا دن آ گیا، وہ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ تو قربانی واجب ہے، وہ بکرا اور لے گا، اپنا واجب ادا کرے گا. یہ جو غریب ہے یہ بھی ادھار اٹھا کے پھر ایک بکرا لے لیتا ہے. اب قربانی والے دن ان کے پچھلے جو گم ہوئے تھے نا بکرے، وہ بھی مل جاتے ہیں. وہ جو پہلے لیے تھے، وہ جو گم ہو گئے تھے، وہ بھی مل جاتے ہیں. اب یہ ایک بکرے کی قربانی کریں گے یا دونوں کی کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا. اب یہاں پہ پتہ ہے اصول کیا ہے؟ یہ جو امیر آدمی ہے جس پہ قربانی واجب ہے، یہ ایک بکرے کی قربانی کرے گا، اور وہ جو غریب ہے وہ دونوں کی کرے گا. امیر ایک کی کرے گا، غریب دونوں کی کرے گا. یہ کیوں ہوا؟ شریعت نے یہ کیوں ان پہ حکم لگایا؟ اس لیے کہ جب اس کی استطاعت نہیں تھی تو اس نے کیوں کوشش کی؟ جب تیرے اوپر اللہ نے ہی یہ واجب نہیں کی تو تو نے خود بخود اپنے اوپر کیوں واجب کر لی؟ سزا ہے تجھے. وہ کام نہ کر جس کی اللہ نے تجھے استطاعت نہیں دی. کوشش کرنی ہے تو اپنے دائرے میں رہ کے کر. تو توکل کے اندر دونوں چیزیں ہیں، جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق کوشش کرنا، اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا. اور جس کی استطاعت نہیں دی ہے اس کے لیے سوچنا بھی نہیں. ہاں یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے اس نے کس سے کتنا کام. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا. یہی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان حضور کی بارگاہ میں غزوہ تبوک کے موقع پہ لے آئے ہیں نا، لیکن آپ نہیں لا سکتے. آپ اپنے گھر کا سارا سامان کسی مسجد میں اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے. یہ مسئلہ یاد رکھنا. آپ کے اوپر اپنے بچوں کی کفالت واجب ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنا واجب ہے. آپ ان واجبات کو چھوڑ کے یہ نہیں کر سکتے. اب آپ کہیں گے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق پہ ان کے بچوں کی کفالت واجب نہیں تھی، بیوی کی واجب نہیں تھی؟ ان پہ بھی واجب تھی، لیکن ان کے بیوی بچے اس میں شامل تھے. وہ سب نے اپنی مرضی سے مال دیا تھا. تو اگر سارا مال مسجد میں دے گا تو تیری بیوی تو جوتا اتار لے گی، سانو بھکھیاں مار کے
مسیطے پہ دے انڈے ہیں، تیرے بچے تو چیخو پکار کریں گے۔ وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اسما، جس نے سوئی بھی لا کے دے دی تھی کہ ابا جی یہ بھی لے جائیے۔ جہاں پہ واجبات کی بات آتی ہے وہاں آپ پہلے واجب ادا کریں گے، پھر آپ مستحبات کے لیے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ ان باتوں کو زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ توکل اللہ کی ذات پہ کیا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے۔ اب تو وقت ہو گیا، سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضور توکل کی حد کیا ہے؟ بڑھیا جملہ، یقین جانیے مجھے تو بڑا شرح صدر نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا توکل کی حد یقین ہے، اپنے اللہ کے ہر وعدے پہ یقین پختہ ہونے کا نام توکل ہے۔ اب اس راستے میں، توکل کے راستے میں پوری کوشش کے بعد اگر جان چلی جائے، مال سارا چلا جائے، گھروں سے نکال دیا جائے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں نا، کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اوذوا فی سبیلی، میری راستے میں تکلیفیں دی گئیں، قاتلوا و قتلوا، قتل ہوئے بھی قتل کیے بھی، لیکن پھر قائم کیوں رہے؟ یقین تھا اپنے اللہ کے وعدے پر، یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے پاس امانت ہیں، اگر یہ چیزیں اس کی راہ میں لگ جائیں تو اس سے بہتر اور جگہ ہو کون سی سکتی ہے؟ میرا مال میرا تو نہیں ہے، میرے پاس امانت ہے اللہ کی، اگر یہ مال اس کی راہ میں خرچ ہو جائے، یہ جان اس کی راہ میں خرچ ہو جائے، یہ میری گفتگو اگر اس کی راہ میں خرچ ہو جائے تو اس سے بہتر اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہ ساری چیزیں، پھلوں کا نقصان، جانوں کا، وہ جو آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ ساری چیزوں کا نقصان کر کے کیوں کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؟ یا اللہ یہ تیری چیزیں تھیں، تیری راہ میں دی، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو مولا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توکل اصل میں اللہ کے وعدوں پر یقین کا نام ہے۔ اس بندے نے آگے سے پوچھا حضور یقین کی حد کیا ہے؟ یقین تو ہم کرتے رہتے ہیں نا، یقین کی حد کیا ہے؟ فرمایا یقین کی حد یہ ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہ رہے۔ اگر دل میں کسی چیز کا خوف ہے تو یقین نہیں ہے، اگر یقین نہیں ہے تو توکل ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آخر میں یہ بات، اور سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بھی طرق سے یہ روایت آئی ہے ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی صحیح توکل کرتا ہے، یہ سمجھ لگی نا یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرندوں کا رزق، فرمایا پرندے سارے صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، ان میں سے کوئی دانے کھاتا ہے، کوئی قیمتی موتی کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، لیکن شام کو جب پلٹ کے آتے ہیں تو سارے پیٹ بھر کے آتے ہیں، لیکن کیا توکل ہے کہ وہ کل کے لیے نہیں لے کے آتے؟ کیا یقین ہے کہ کل ہمارا خدا ہمیں پھر دے گا؟ تو فرمایا پھر پرندوں کی طرح اللہ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ تو اپنے اندر یعنی پرندے بھی کیا کرتے ہیں؟ گھونسلے میں بیٹھ کر توکل کرتے ہیں کہ اڑ کے جاتے ہیں؟ بھائی جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں نا،
اتنی کوشش تو کرتے ہیں۔ اب شاید میں یہ بات سمجھانے میں تھوڑا بہت کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو پوری شعیب علیہ السلام نے جتنی بھی صلاحیتیں تھی ساری استعمال کر کے آخر میں فرمایا اللہ غنی، کہ ہم تو اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، مولا اب تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اگلی آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ بعد میں اس پہ بات ہوگی۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور وہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے، کفار تھے، انہوں نے اب مومنین سے کہا، وہ جو اتباع کرنے، جو ایمان لائے تھے، لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، انہوں نے کہا دیکھو اگر شعیب کی بات مانو گے نا، شعیب کی اتباع کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، انکم اذا لخاسرون، وہ تانوں کاٹا پہ جائے گا۔ یہ ہر دور کے اللہ کے دشمن یہی بات کرتے ہیں۔ او جے دین تے راہ تے چلو گے تے امیر کیویں ہوو گے، او حلال کماؤ گے تے امیر کیویں ہوو گے۔ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے نا، انہاں آکھیا ہو جے تسی صحیح تولو گے تے بھکھے مر جاؤ گے۔ او شعیب دیاں گلاں نہ منیو، ایدی اتباع نہ کریو، ایدی اتباع کرو گے تو تسی امیر ہی نہیں ہو سکتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کو ایک زلزلے کی آواز نے آن دبوچا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح کے وقت وہ سارے اوندے منہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ۔ جنہوں نے ہمارے نبی کی مخالفت کی، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، جنہوں نے اتباع نہیں کی ہمارے نبی کی، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کو اللہ نے ایسے برباد کیا کہ جیسے وہ دنیا میں آئے ہی نہیں۔ وہ جو مومنوں سے کہتے تھے نا جو شعیب دا کہنا منو گے تو ہاں امیر ہی نہیں ہونا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایسے برباد کر دیا کہ جیسے وہ دنیا میں آئی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا نا گھاٹا کھاؤ، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، تو شعیب علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا خسارے میں تو وہ پڑ گئے، جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا تھا ان کا خسارہ نہیں ہوا۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، یہ بھی وہ موقع آتا ہے۔ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے، علیحدگی اختیار کر لی، اپنی کوشش پوری کی، اور اس کے بعد آپ فتولی عنہم، ان سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی۔ وقال یا قوم، اور کہا ہے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تو تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، میں کو تمہاری دشمنی کرتا تھا، اور تمہیں اگر کہتا تھا ناپ تول میں کمی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، تو تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتا تھا، میں تو تمہاری خیر خواہی کرتا رہا۔ اللہ غنی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، فرمایا اب میں کیوں دکھ کروں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب یہ جو تباہ ہوئے ہیں نا زلزلے سے، ان پہ اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، چونکہ میں نے اپنے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ وقت تو ہو گیا ہے لیکن میں ایک اشارہ کرتا جاؤں، اللہ کے نافرمان کے مرنے پہ کبھی افسوس نہیں کرنا۔ یہ آیت کا آخری حصہ ہے، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے مرنے پہ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں جب عتبہ کا لاشا گھسیٹ کے لے جایا جا رہا تھا نا، ان کا بیٹا مسلمان تھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ظاہر ہے دیکھ رہے تھے کہ باپ کی لاش کو گھسیٹ کر وہ بدر کے کنویں میں پھینکنا تھا، تو حضرت معاذ جب دیکھ رہے تھے کہ اس کے باپ کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے جب غور سے دیکھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، معاذ کیا تیرا دل پریشان ہے؟
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمن کے قتل پہ میں پریشان ہوں گا؟ چاہے میرا باپ ہے لیکن آپ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میرا باپ قتل ہوا اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے دشمن کے مرنے پہ کبھی افسوس کا اظہار نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔